ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر وادی بر میں بھی تقریبات کا انعقاد۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کارہائے نمایاں انجام دینے والی خواتین کو کیا سلام پیش۔ 12ویں جماعت کے سالانہ ریگولر امتحانات میں 80% طالب علم کامیاب، طالبات نے طلبہ پر کی سبقت حاصل۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ شروع، ایندھن اور LPG قیمتوں میں اضافے پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، اور وادی میں موسلا دھار بارشیں، بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ دنیا بھر کے ساتھ ساتھ وادی میں بھی آج خواتین کا بین الاقوامی دن روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ہر سال 8 مارچ کو یہ دن دنیا میں جنسی اعتبار سے برابری قائم کرنے، خواتین کی حصولیابیوں کا اعتراف کرنے اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کی شمولیت میں اضافے کی غرض سے منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس دن کے موقع پر تمام خواتین کو مبارکباد پیش کی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ وہ خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر خواتین کی قابل قدر حصولیابیوں اور ان کے عزم و استقلال کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ آج راج بھون جموں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گورنمنٹ زنانہ کالج سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس دوران مختلف میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دینے والی کئی خواتین کی عزت افزائی کی گئی۔ تقریب پر صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے، ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری، مشن ڈائریکٹر ICPS شبنم شاہ کاملی اور CEO ایرا سید عابد رشید شاہ بھی موجود تھے۔ صفحے سامعین میں خواتین کی خاصی تعداد موجود تھی۔ سری نگر میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے گورنمنٹ زنانہ کالج نواکدل میں مہیلا شکتی کیندر اور سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے باہمی اشتراک سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر کیندر کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے زندگی کے ہر شعبے، خاص طور سے محکمے سماجی بہبود، ICDS، تعلیم، طبی نگہداشت اور دیگر سبھی سیکٹروں میں خواتین کے زبردست رول کو اجاگر کیا۔ وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں انٹرنیشنل ویمن ڈے ضلع لیگل سروسز اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ کے باہمی اشتراک سے منایا گیا۔ سیمینار میں پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج بڈگام راجہ شجاعت علی خان، ضلع ترقیاتی کمشنر شہباز احمد مرزا اور ضلع کے SSP امود اشوک ناگپوری نے آج کے دن کی مناسبت سے تقاریر کی۔ اس سے قبل DLSA کی طرف سے ایک پنک میراتھن کو ہری جھنڈی دکھائی گئی، جس میں طالبات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ادھر سوپور کے ایک نرسنگ کالج میں آج خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے منائے گئے پروگرام میں GMC بارہمولہ کی پرنسپل روبی ریشی کے علاوہ کالج کے سربراہ ڈاکٹر شاد سلی موجود تھے۔ اس موقع پر دیگر حصولیابیوں کے علاوہ کورونا کے خلاف لڑائی میں خواتین ورکروں کے رول کو اجاگر کیا گیا۔ جموں کشمیر پولیس نے آج خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے سری نگر میں ریزیڈنسی روڈ پر گاڑیوں کے لیے سٹیکر مہم کا انعقاد کیا۔ SSP سری نگر حسیب مغل، SP ایسٹ شیما قصبہ اور SDPO کوٹھی باغ فرح نشاد کی قیادت میں اس مہم کا اہتمام کیا گیا۔ گورنمنٹ زنانہ کالج اننت ناگ کے آڈیٹوریم میں آج KRV فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر انشول گرگ، فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن ڈاکٹر رضوانہ صنم اور دیگر مقررین نے سماج کی مجموعی ترقی میں خواتین کو بااختیار بنانے کی وکالت کی۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر میں منعقدہ تقریب پر جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین جسٹس علی محمد ماگرے کے علاوہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر محمد یونس ملک اور کچھ دیگر اہم شخصیات موجود تھیں، جنہوں نے آج کے دن کی اہمیت اجاگر کی۔ نیشنل کانفرنس کی طرف سے عالمی یوم خواتین کے موقع پر شہر کشمیر بھون جموں میں منعقد ایک تقریب سے پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارٹی کی خواتین ونگ کے لیڈران، عہدیداروں اور کارکنوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے آج کے دن کی اہمیت کے علاوہ خواتین کو بااختیار بنانے میں NC کے رول کا خلاصہ کیا۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ ہائی مام، پھر سے شاپنگ؟ بابو جی آپ نے اسے بگاڑ کے رکھا۔ لمٹ میں کرو تو کچھ برا نہیں ہوتا ہے۔ بنا لمٹ شاپنگ کرے گی آپ کے کارڈ پہ ایڈ آن جو ہے۔ میں نے تو کارڈ پہ لمٹ سیٹ کر دیا۔ اچھا، اس کے فائدے یہ ہیں کہ رسک کم ہو جاتا ہے اور اگر فراڈ بھی ہوا تو ترنت بینک کو بول دیجیے، نقصان کم۔ دادو نیکسٹ ٹائم یہ پنک ڈریس۔ یو آر دا لمٹ۔ لمٹ تو سیٹ ہے۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے۔ نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی جانب سے آج سری نگر میں بھی ایک پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر پارٹی کی خواتین ونگ کی صوبائی صدر صبیہ قادری نے بھی خواتین کو سماج میں اونچا مقام دلانے میں اپنی پارٹی کی کوششوں کا خلاصہ کیا۔
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یہاں کچھ ایسی خواتین کا ذکر کرنا مناسب ہوگا جنہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں خود کو ثابت کر دکھایا ہے۔ بٹا گنڈ ترال کی جفاکر جماعت سال لڑکی سائمہ جان نے مینجمنٹ سٹڈیز میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنا ایک چھوٹا موٹا یونٹ شروع کیا جہاں پر وہ خود کے ساتھ ساتھ دیگر 15 لڑکیوں کو روزگار فراہم کر رہی ہے۔ میں نے بوٹیک سٹارٹ کیا، سٹیچنگ کا پارٹ رکھا اس میں، جو مجھے لگا کہ وہ ورک آؤٹ کر گیا، تھوڑا کام کر رہا ہے، سوسائٹی سپورٹ کر رہی ہے، فیملی سپورٹ کر رہی ہے، تو پھر اس کے بعد میں نے ایک جو بزنس یونٹ ہے وہ سٹارٹ کیا، جہاں پہ میں پہلے اکیلے کام کر رہی تھی، پھر اس کے بعد میری سسٹر آ گئی اس فیلڈ میں، تو ابھی پریزنٹلی میرے جو انڈر ہے 15 گرلز کام کر رہی ہے، جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میں ان کو جاب پرووائڈ کر رہی ہوں۔ چائلڈ لائن سری نگر نے آج پالپورہ پمپوش کالونی کے کچھ پسماندگان کے ساتھ آج کا دن منایا۔ اس موقع پر جوینل جسٹس بورڈ کی ممبر خیر النساء خاص مہمان تھیں۔ دوردرشن کیندر سری نگر میں بھی خواتین کے بین الاقوامی دن کی مناسبت سے ایک پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر کیندر کے سربراہ این وی رمنا، شعبہ خبر کے سربراہ قاضی سلمان اور پروگرام ہیڈ ڈاکٹر نصیب سنگھ بنہاس نے آج کے دن کی مناسبت سے اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر ادارے میں کام کرنے والی خواتین عملے کی سبھی ملازمات موجود تھیں۔ ابھینندا ہوم سری نگر میں بھی آج ایک پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر ایسی کئی خواتین کی عزت افزائی کی گئی جو اپنے آپ کو مشکلات درپیش ہونے کے باوجود جسمانی طور سے خاص بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہتی ہیں۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ خواتین معاشرے کے مفاد میں انتھک کام کرتی ہیں۔ خواتین کے انٹرنیشنل ڈے کے موقع پر آج ان پاکستانی خواتین نے پھر ایک بار انتظامیہ سے اپیل کی کہ یا تو انہیں یہاں کی شہریت دی جائے یا پھر یہاں سے واپس جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ سرکار کی باضابطہ پالیسی کے تحت یہاں آئی تھیں۔ انہوں نے امید جتائی کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ان کی اس دیرینہ مانگ پر غور کیا جائے گا۔ امر سنگھ کالج سری نگر میں بھی آج کے دن کے مناسبت سے ایک پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر کئی خواتین طالبات کو ان کے قابل قدر کام کے صلے میں انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج ریاسی میں گردوارہ بابا بندہ سنگھ جی بہادر پر حاضری دی۔ اس موقع پر خطاب کے دوران انہوں نے لوگوں خصوصاً نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ بابا بندہ سنگھ جی بہادر کے اصولوں اور تعلیمات سے ترغیب حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقدار اور چوتھے صنعتی انقلاب کے لیے بچوں کو تربیت فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تقریب سے خطاب کے دوران بابا جیتندر پال سنگھ نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ثقافتی گوناگونیت اور روایتی اقدار سے روح شناس کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ہر شعبے میں تندہی اور لگن کے ساتھ کام کر کے نظم و ضبط کی زندگی گزارنی چاہیے۔ جموں کشمیر بورڈ آف سکول ایجوکیشن کی طرف سے آج ظاہر کیے گئے 12ویں جماعت کے سالانہ ریگولر امتحانات کے نتائج میں مجموعی طور پر 80% طالب علموں کو کامیابی ملی ہے۔ ان میں سے لڑکیوں کے پاس ہونے کی شرح فیصد 83 جبکہ لڑکوں کی کامیابی کی شرح فیصد 78 ہے۔ اس بار بھی لڑکیوں نے لڑکوں پر سبقت حاصل کر کے سبھی مضامین میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا ہے۔ سائنس اسٹریم میں سری نگر کی 4 طالبات نے 100% نمبرات حاصل کر کے اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ آرٹس، ہوم سائنس اور کامرس جیسے مضامین میں بھی طالبات نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ یہ امتحانات گزشتہ سال نومبر کے وسط میں منعقد کیے گئے تھے، جن میں مجموعی طور پر 58,514 طلبہ شریک ہوئے تھے۔ کشمیر وادی میں کووڈ-19 وبا کی وجہ سے قریب 1 سال تک سکول بند رہنے کے بعد آج سے 6 سے 8ویں جماعت تک سکولوں میں کام کاج پھر شروع ہوا، جس دوران وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل آوری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔ وادی میں 15 مارچ سے KG سے 5ویں کلاس تک کا کام کاج شروع ہوگا۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو گیا۔ اس دوران ایندھن اور LPG کی قیمتوں میں اضافے کے معاملے پر کانگریس ارکان نے زبردست احتجاج اور نعرہ بازی کی، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کی کارروائی میں بار بار خلل اندازی ہوئی۔ اس سلسلے میں کانگریس لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے راجیہ سبھا میں معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایندھن کی قیمتوں میں ہوش ربا قیمتوں سے عوام کو پریشانی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایکسائز ڈیوٹی میں کئی گنا اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے 21 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی وصولیابی ہوئی ہے۔
सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले ने आज किचन गार्डन लाल मंडी श्रीनगर में सब्जियों के मुख्तलिफ अक़साम के आला मियारी बीजों की फ़रोख्त का आगाज़ किया। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर ने किचन गार्डन के फ़रोग़ के लिए सूरत के साथ इक़दाम करने के लिए अफसरान पर जोर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तकरीबन नाज़िम ज़राअत कश्मीर इकबाल चौधरी, सीड प्रोडक्शन ऑफिसर मंजूर अहमद शाह और किचन गार्डन में दिलचस्पी रखने वाले गिरद नवा के लोगों ने शिरकत की। कमिश्नर एसएमसी अत्थर आमिर खान ने आज तमाम वार्ड अफसरां और बिल्डिंग इंस्पेक्टरों की एक मीटिंग की सदारत के दौरान बिल्डिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्फोर्समेंट का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम करने, तामीराती कवायद की खिलाफ वर्जियों को रोकने और शिकायत का इजाला करने के लिए किए जा रहे इक़दाम के बारे में जानकारी हासिल की। कमिश्नर ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अफसरां को हिदायत दी। अपनी पार्टी की तरफ से आज पार्टी ऑफिस श्रीनगर में पहला यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने पार्टी के अहदाफ और हुसूलियाबियों को उजागर किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने के अलावा असम्बली चुनाव कराने की मांग दोहराई। पार्टी सदर ने मरकजी सरकार से अपील की कि वो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से की गई यकीन दहानियों को पूरा करने में ताख़ीर न करे। शनिवार श्रीनगर में कल रात जीबी पंत अस्पताल के नज़दीक शाहरा का एक हिस्सा धंस जाने से ट्रैफिक की आवाजाही में खलल पड़ गया। ताहम शाहरा की फौरी मरम्मत के बाद ट्रैफिक की बाकायदा आमद और रफ्त को बहाल किया गया। इस दौरान आज शाहरा के इस हिस्से पर ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम के मनाजर देखे गए। बराकपोरा अनंतनाग इलाके के सरकारी उस्ताद मोहम्मद हुसैन डार, जो कि 6 मार्च से लापता हो गया है, कि लवाहकीन ने इंतजामिया से उसकी बाजियाबी के लिए इक़दाम करने की अपील की है। गुमशुदा उस्ताद की अफराद खाना ने आम शहरियों से अपील की है कि अगर किसी को उसके बारे में कोई भी इल्मियत हो तो वो इस फ़ोन नंबर पर इत्तला दें 70066058890। बारामूला जिले के वतरगाम रफीआबाद के बाजार में गुज़श्ता शब आग की एक वारदात में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा। ये कॉम्प्लेक्स 20 दुकानों पर मुश्तमिल है। आग लगते ही फायर सर्विसेज, फौज और पुलिस की टीमों ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। फौज के 127वीं रेजिमेंट की जानिब से आज खंदरू कैंप के आसपास के बस्तियों के तालिब इल्मों के लिए एक काउंसलिंग और मेडिकल कैंप मुनाकिद किया गया। इस मौके पर कैंप के कमांडिंग ऑफिसर धीरज कुमार ने तालिब इल्मों पर जोर दिया कि वो कोविड-19 पर लाजमी तौर पर काबू पाने के लिए एहतियाती इक़दाम करें ताकि उनका तालीमी सिलसिला जारी रह सके। कश्मीर वादी में आज तकरीबन दिन भर मूसलाधार बारिशें हुईं, जिसके नतीजे में किसी हद तक मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा। उधर वादी के कुछ ऊपरी इलाकों दावर, गुरेज, तुलेल, राजदान पास, गुलमर्ग और शुपाइयां से हल्की बर्फबारी होने की भी खबरें मौसूल हुई हैं। मौसम में आई इस तब्दीली के नतीजे में आज सर्दी का भी एहसास हुआ। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 90 मरीज शिफायाब हुए हैं, जिनमें से 14 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से और 76 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है। इधर आज कोविड के 70 नए मुस्बत मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 11 मरीजों का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से और 59 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है, जबकि जम्मू डिवीजन में एक कोविड मरीज की मौत होने की इत्तला है। आज बारिश के बावजूद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर यकतरफा ट्रैफिक चलता रहा, लेकिन कई मकामात पर घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। हुक्काम ने कहा कि कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में सिर्फ दरमांदा गाड़ियों को उधमपुर से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। ताहम लोगों को मशवरा दिया गया है कि वह मौसम साजगार होने तक हाईवे पर सफ़र न करें तो बेहतर होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।